السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو تک بھارت کو تیسری بار سفارتی رسائی دینے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھارتی حکام کو اس فیصلے کے بارے میں باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور اب ان کے جواب کا انتظار ہے۔ یہ پیشکش ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پاکستان کی ایک فوجی عدالت کی طرف سے یادیو کو سنائی گئی سزا کے خلاف پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت میں نظر ثانی کی اپیل کرنے کے لیے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کل عدم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ جمعرات کے روز جاری ہونے والے بیان کے مطابق سلامتی کونسل نے مفتی نور ولی محسود کا نام شدت پسند تنظیم داعش اور القاعدہ کی تعزیراتی فہرست میں شامل کیا ہے۔ فہرست میں نام شامل کیے جانے کے بعد نور ولی محسود کے اثاثے منجمد کر کے ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ سلامتی کونسل کی طرف سے جاری کردہ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ نور ولی محسود کو ٹی ٹی پی کے رہنما ملا فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد جون سن 2018 میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ ٹی ٹی پی کو القاعدہ سے روابط رکھنے کی بنیاد پر جولائی سن 2011 میں دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے۔ امریکہ پہلے ہی ستمبر سن 2019 میں ولی محسود کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے بیورو نے ایک ٹویٹ میں اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیورو کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی ایک عرصے سے پاکستان کے سابق قبائلی علاقوں میں سرگرم رہی ہے اور پاکستان بھر میں ہونے والے متعدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے امریکی خاتون شہری سنتھیا ڈی ریچی کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے تحریری جواب میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ امریکی بلاگر کسی قسم کی غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے جمعے کو امریکی خاتون شہری اور بلاگر سنتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے وزارت داخلہ کا تحریری جواب پیش کیا اور ساتھ ہی پڑھ کر سنایا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ امریکی صحافی سنتھیا ڈی ریچی قانون کے مطابق 31 اگست تک پاکستان میں رہ سکتی ہیں، جبکہ وزارت داخلہ کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں ہے کہ سنتھیا کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کا 27 سال کے بعد پاکستان پر حملہ ہوا ہے، لیکن فی الحال ان حملوں سے محدود پیمانے پر فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار میں کمی کو دیکھتے ہوئے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات نے مانسون میں عمومی بارشوں سے 10% زائد بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس سے خریف کی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ انٹرا افغان مذاکرات کے لیے سازگار ماحول تشکیل دیں، کیونکہ تنازع کا حل صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مشن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن کا واحد راستہ بات چیت ہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمام فریقین افغانستان کے عوام کے لیے قیام امن کی خاطر اپنے عزم کا اظہار کریں اور تشدد کا خاتمہ کریں۔ دریا اثنا قطر میں تنازعات اور انسانی بھلائی کی تدریس کے مرکز کے ڈائریکٹر سلطان برکات نے افغان فیوچر تھاٹ فورم تشکیل دیا ہے، جس میں افغانستان کے دانشوروں، رہنماؤں اور اخلاقیات سے متعلق ماہرین کو شامل کیا جائے گا۔ یہ فورم 29 فروری سن 2020 کو ہونے والے دوحہ سمجھوتے کے بعد نازک اور اہم ترین مسائل پر
تبادلہ خیال کریں گے۔ افغان حکومت نے میڈیا کے اداروں کی طرف سے شدید اختلافات کے باعث میڈیا سے متعلق قوانین کے مسودے کو افغان پارلیمان میں پیش کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و ثقافت کے اہلکار سید جعفر راسٹن نے آج جمعے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت نے اس اقدام کو اس لیے مؤخر کر دیا ہے کیونکہ وہ میڈیا سے متعلق قوانین میں تبدیلی افغان جرنلسٹ فیڈریشن کے ساتھ قریبی مشاورت کے ذریعے کرنا چاہتی ہے۔ افغانستان کی میڈیا تنظیموں نے حکومت کے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں 12 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں حکومت اور صحافیوں کے 6 نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی میڈیا قوانین میں ترمیم کے بارے میں غور کرے گی۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکہ میں ایک روز کے دوران کورونا وائرس کے ریکارڈ 77,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ ایک ہفتے سے ملک بھر میں 60,000 سے زیادہ نئے مریضوں کا تسلسل جاری ہے۔ فلوریڈا، جارجیا، کیلیفورنیا اور ایریزونا کی ریاستوں میں وائرس کا زور ہے۔ دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھارت میں کیسز کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 2,60,000 کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ اموات 5,473 ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 159 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 35,229 ہو گئی ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,147 ہے، جس میں 54 اموات صحت کے عملے کے ارکان کی ہیں۔ اسی دوران شہری ہوابازی کے ادارے نے ملک میں پروازوں کا سلسلہ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے 3 ماہ قبل معطل کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی فضائی سروس نے ملک میں پروازوں کو 5 روز کے بجائے 4 روز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم یہ سروس ملک میں مطلوبہ انخلا اور منتقلی کے لیے ہفتے میں 5 دن امداد فراہم جاری رکھے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن نے کابل کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جبکہ ترک ایئر لائنز نے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ حالیہ پروازوں میں کووڈ 19 سے متاثرہ افراد کی جانچ ہوئی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھینم کا کہنا ہے کہ اسپین نے دنیا کو ثابت کیا ہے کہ سیاسی قیادت، اقدامات اور عوامی تعاون کے ذریعے کورونا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے، چاہے یہ وائرس کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو۔ اسپین کورونا وائرس سے شدید طور پر متاثر ہونے والے چند ممالک میں سے ایک تھا، مگر اب اس نے اس کی شدت پر قابو پا لیا ہے۔ مارچ کے آخر اور اپریل کے شروع میں اسپین میں ہر روز کورونا وائرس کے 10,000 نئے کیسز سامنے آ رہے تھے۔ ٹیڈروس نے اس کامیابی کے لیے حکومت اور عوام دونوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں نے سخت پابندیوں پر پوری طرح سے عمل کیا۔ تاہم عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے خبردار کیا کہ دنیا کے کچھ ملکوں میں کورونا وائرس کی شدت کم ہونے کے باوجود خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ برازیل میں اس وائرس کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، جہاں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سے روزانہ 1,000 جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 75,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور جمعرات کے روز اس وائرس سے 1,000 کے لگ بھگ ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے حکام نے جمعرات کو الزام لگایا کہ کورونا وائرس کی ویکسین اور طبی علاج معالجے کے تحقیقی کام کی چوری کی کوشش کرتے ہوئے روس نے مغربی دواساز کمپنیوں اور تعلیمی اداروں پر سائبر ہیکنگ کے بڑی سطح کے حملے جاری رکھے ہیں۔ ایک مشترکہ بیان میں ان تینوں ملکوں کی حکومتوں نے کہا ہے کہ ہیکنگ کی یہ کارروائیاں فروری میں شروع ہوئیں اور تواتر سے جاری ہیں۔ برطانیہ کا سائبر سیکیورٹی سینٹر سائبر سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے اور امریکہ اور کینیڈا کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ ایک بیان میں سینٹر نے ہیکنگ کرنے والے روسی گروہ کو، جسے APT29 کا نام دیا گیا ہے، مبینہ طور پر ہیکنگ میں ملوث قرار دیا ہے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی سرگرمیوں کے ڈائریکٹر پال چیکسٹر نے کہا ہے کہ ہم ان قابل حقارت حملوں کی
مذمت کرتے ہیں جن میں کورونا وائرس کی وبا کے انسداد کے لیے جاری کسی اہم تحقیقی کام کو ہدف بنایا جائے۔ تینوں مغربی اتحادی کورونا وائرس سے متعلق تحقیقی کام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دوا ساز اداروں، یونیورسٹیوں اور ریسرچ انسٹی ٹیوٹس کو سائبر سیکیورٹی سے متعلق خدشات سے آگاہ اور چوکنا کیا ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹویٹر کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہیکرز کے حالیہ سائبر حملے میں مجموعی طور پر 130 اکاؤنٹس متاثر ہوئے تھے، جن میں کئی نامور شخصیات اور اداروں کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں۔ ٹویٹر نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا کہ ہیکرز کمپنی کے ایک چھوٹے سے حصے کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے بعض اکاؤنٹس سے جعلی پیغامات بھیجے تھے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے کہ کہیں ہیکرز نے متاثرہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے پرائیویٹ ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ بدھ کو ہیکرز نے امریکہ کے سابق صدر براک اوباما، سابق نائب صدر اور آئندہ صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن، ٹی وی اسٹار کم کارڈیشین، ارب پتی تاجر ایلون مسک، ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سمیت کئی نامور شخصیات اور اداروں کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیک کر لیے تھے۔ ہیکرز نے مذکورہ اکاؤنٹ سے میسج کیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ نیچے دیے گئے اکاؤنٹس میں بٹ کوائن جمع کرائیں گے ان کی رقم دگنی کر دی جائے گی، اور یہ پیشکش صرف 30 منٹ کے لیے ہے۔ نامور شخصیات کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ پیغام دیکھنے کے بعد ٹویٹر نے جتنی دیر میں صارفین کو ہیکنگ سے متعلق آگاہ کیا یا ہیکرز کے ہیک کیے جانے والے اکاؤنٹس کو بحال کرنے میں جتنا وقت لگایا، اس وقت تک ہیکرز کے دیے گئے اکاؤنٹس پر لگ بھگ 300 ٹرانزیکشنز کی جا چکی تھیں۔ ٹویٹر کے مطابق ہم ہیکنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کے مرحلے میں ہیں، جس حد تک ممکن ہوا عوام کو مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سین فرانسسکو ڈویژن نے ٹویٹر اکاؤنٹس کی ہیکنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ کئی امریکی قانون سازوں نے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی کھوج کی جائے کہ ٹویٹر اکاؤنٹس کس طرح ہیک ہوئے۔ امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ ہیکرز نے ہیکنگ کے ذریعے اب تک سامنے آنے والے ریکارڈ کے مطابق لگ بھگ $1,00,000 سے زیادہ مالیت کی کرپٹو کرنسی وصول کی ہے۔ اور ریال میڈرڈ نے اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ ریال میڈرڈ 34ویں مرتبہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ جمعرات کو میڈرڈ کے نواح میں کھیلے گئے میچ میں ریال میڈرڈ نے ولا ریال کو 2 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ ریال میڈرڈ کی جانب سے دونوں گول کریم بینزیما کیے گئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔